والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين معزز ومكرم سامعین محترم خصوصاً صدر محفل رانا شہزاد صاحب، ہم سب کی خوش بختی ہے کہ مال کے رز و سماوات نے ہمیں ایک بار پھر بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں استغاثہ پیش کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ بڑی کرم نوازی ہے اور یہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے حصہ میں یہ نعمت خبرا آئی ہے، ورنہ آپ دیکھیں دنیا دار لوگ اللہ نے اتنا عطا فرمایا ہوتا ہے اور اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ اور ذہن میں رکھیں یہ بات، یہ جو چھوٹی چھوٹی مجالس ہیں، محافل ہیں، یہ سکول آف تھاٹ ہے۔ یہ صرف یہ نہیں سمجھیں کہ ہم محفل میں آئے، نعت خوانی سنی، درس قرآن سنا، درس حدیث سنا، تو جسٹ یہ اتنا ہی معاملہ ہے، نہیں، یہ سکول آف تھاٹ ہے۔ یہ موبائل یونیورسٹیز ہیں، یہ موبائل سکولز ہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ تو اس کو صرف یہ ہم نے ایک روایتی محفل نہیں سمجھنا، بلکہ یہاں سے ہم نے کچھ لے کے جانا ہے۔ اگر ہم یہاں سے کچھ لے کے نہ گئے تو پھر تو کوئی کھاتا ہی نہیں ہے نا جی۔ یہ توجہ رکھا، کہیں بھی محفل پاک ہو، کسی بھی جگہ ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، اس طرح حال میں ہو، یہ بڑا خوبصورت انتظام کیا ہے۔ اس سے بھی کوئی چھوٹی مجلس ہو، جب بھی کسی مجلس میں محفل میں بیٹھیں، دو نیت لازمی کیجیے۔ ایک یہ نیت کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، دوسری یہ نیت فرمایا کریں کہ مجھے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں جی۔ جب آپ کی نیت یہ ہوگی تو یقین کریں انما الاعمال بالنیات۔ اگر آپ کی نیت یہ ہوگی، بیٹھے آپ یہاں ہوں گے، نظر میں مصطفیٰ کی ہوں گے، اور جو مصطفیٰ کی نظر میں ہوتا ہے وہ پھر مدینہ شریف ہی میں ہوتا ہے جی۔ اور جب آپ نیت کرتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں، یہ کوئی ابہامی بات نہیں ہے۔ حکایات اولیاء میں ایک حکایت ہے بہت خوبصورت، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقدس ہے۔ تو وقت کے بادشاہ نے اپنے گھر میں ایک محفل پاک میلاد مصطفیٰ کے نام سے رکھی، اور اس نے یہ محفل پرائیویٹ رکھی، مطلب جس کے پاس انویٹیشن کارڈ ہوگا وہ محل میں محفل پاک میں جا سکے گا۔ پرائیویٹ محفل پاک ہے، بادشاہ کا محل ہے۔ جس دن محفل تھی اور اس محفل میں جو بیان تھا وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، حضور پیران پیر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان تھا۔ جس دن محفل تھی، جو محل کا دروازہ تھا، دو چوکیدار کھڑے ہو گئے۔ ان کی ڈیوٹی یہ تھی، اب یہاں تو دیکھو نا، ہر عام و خاص کو، اپنوں کو، غیروں کو، ہر ایک کے لیے دعوت عام ہے۔ مسجدوں میں اعلان ہوئے، فلیکسز ہوئی، لنگر شریف، اتنی عزت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہم، اتنا اہتمام، اور عام و خاص کو دعوت ہے، لیکن وہ پرائیویٹ محفل رکھی گئی اور دربان کھڑے کر دیے گئے کہ جس کے پاس انویٹیشن کارڈ ہوگا جسٹ وہی اندر آئے گا، جس کے پاس انویٹیشن کارڈ نہیں وہ اندر نہیں آئے گا۔ کارڈز ڈسٹریبیوٹ ہو گئے، پہنچ گئے جس کو جانا تھا، ہر بندے کے پاس کارڈ ہے، لوگ آ رہے ہیں۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغداد معلیٰ شریفہ میں ہیں، ادھر سے آپ کی سواری چلی، ادھر سے لوگ محفل میں جا رہے ہیں، ثنا خوانی ہو رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے ایک مائی صاحبہ حضور کی بڑی عاشق تھی، بغداد شریف میں رہتی تھی، مائی صاحبہ، ان کا بھی دل کیا کہ حضور کا ذکر سنوں، حضور کی محفل سنوں۔ وہ گھر سے چلی، جب محل کے پاس پہنچی نا
تو دربان جو کھڑے تھے انہوں نے پوچھا اماں جان کدھر؟ کہا حضور کی محفل سننے آئی ہوں۔ کہا آپ کے پاس کوئی دعوت نامہ انویٹیشن کارڈ؟ کہا میرے نبی کی محفل ہے، حضور کے ذکر کی مجلس ہے، یہاں پر انویٹیشن کارڈ، یہاں پر جو ہے دعوت نامہ کارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ میرے مصطفیٰ وہ جو بے آسروں کا آسرا ہیں، بے سہاروں کے سہارا ہیں، جو یتیموں کے والی ہیں، بے کسوں کے سہارا ہیں، ان کی مجلس میں دعوت نامہ انویٹیشن کارڈ کوئی اجازت نامہ کس چیز کی ضرورت؟ کہا اماں آپ کی بات بالکل سچ ہے لیکن ہم مجبور ہیں، بادشاہ نے ہمیں کھڑا اس لیے کیا ہے کہ جو انویٹیشن جس کے پاس ہو وہی اندر آئے، اگر ہے تو آپ آ جائیں، نہیں ہے تو اب چلی جائیں، بحث نہیں کریں۔ اب وہ مائی صاحبہ حضور کی صادق عاشقہ تھی، حضور کی سچی عاشقہ تھی، جب حضور سید عالم اسلام کی مجلس میں جانے سے روکا گیا نا، تڑپ کے آنکھوں میں آنسو آئے، رو کے مدینہ شریف کی طرف منہ کیا اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کا ذکر سننے آئی تھی لیکن یہ مجھے اندر جانے نہیں دے رہے۔ اب دعویٰ کیا کیا؟ دل شکستہ ہے، ٹوٹے ہوئے دل سے مائی صاحبہ نے دعویٰ یہ کیا، رخ اپنے گھر کی طرف کرتے ہوئے دعویٰ کیا اب دیکھتی ہوں مصطفیٰ یہاں کیسے آتے ہیں، جی اب دیکھ رہی ہوں مصطفیٰ۔ اب دعویٰ بھئی مان تھا، فخر تھا، حضور کی غلام تھی، محب تھی، عاشق تھی، اور عاشق بھی صادقہ تھی، جی ہم جیسی نہیں کہ رات مجلس میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، صبح فجر کے وقت بستر میں نماز بھی قبول نہیں، جی ہاں عاشق تھی اور صادقہ تھی۔ اب رخ کیا اپنے گھر کی طرف، گھر پہنچی نا، جب گھر پہنچ کے اپنی بیٹی سے کہا او میری بیٹی، کہا اماں حکم، کہا اٹھ وضو کر، وضو کر۔ اور اصول محفل یہی ہے، جب محفل میں آؤ حضور کے ذکر کی مجلس میں آؤ تو وضو ہونا چاہیے، جی وضو ہونا چاہیے۔ بیٹی اٹھ وضو کر، بیٹی نے وضو کیا۔ اماں ہوا کیا؟ آپ تو محفل میں گئی تھی۔ بیٹا آج ہمارے گھر محفل ہوگی، بیٹی وضو کر۔ بیٹی نے وضو کیا، دسترخوان بچھایا، اب کہا بیٹی پہلے تو نعت پڑھ، میں سنتی ہوں پھر میں پڑھوں گی تو سنے گی۔ اب بیٹی نے نعت پڑھی، ماں نے سننا شروع کی، ادھر بیٹی نعت پڑھ رہی ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، دل ٹوٹا ہوا ہے، شکستہ دل کے ساتھ حضور کا ذکر سن رہی ہیں۔ بیٹی خاموش ہوئی، ماں نے نعت پڑھی۔ عرض کرتا ہوں نعت پڑھنے کے لیے کوئی اسپیشل ایک سرٹیفائیڈ نعت خواں ہونا ضروری نہیں ہے، بس دل میں محبت مصطفیٰ ہو اور زبان پہ جو بھی شان حضور کی آتی ہو کہو، کہنا تمہارا کام ہے، اگر نظر رحمت ہو گئی، کرم ہو گیا، سننا مصطفیٰ کا کام ہے، جی ادھر ماں نے نعت پڑھی، بیٹی نے سنی، ماں نعت پڑھتی بیٹی روتی ہے، یہ تسلسل چل رہا ہے، ادھر ماں نعت پڑھ رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے بیٹی نے اپنے دروازے پہ لوگوں کا شور سنا نا، تو ماں کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اماں چپ تو کر، لگتا ہے ہمارے دروازے پہ کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے۔ ماں خاموش ہوئی، کہا اچھا بیٹا دیکھ کیا ہوا ہے۔ جب بیٹی گئی نا دروازے پہ، دروازہ کھولا، کیا دیکھتی ہے؟ شہنشاہ بغداد، شاہ میراں، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اس بڑیا کے دروازے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے، اور جو بیٹی تھی بھاگتی ہوئی مائی کے پاس آئی، اماں جن کا خطاب محل میں تھا وہ شہنشاہ بغداد ہمارے دروازے پہ کھڑے ہیں اور ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے۔ مائی نے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا نام نامی سنا، اٹھی بھاگی دروازے پہ گئی، دیکھا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر تشریف فرما ہے، بھاگی قدموں کی طرف، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیچھے ہٹے اور پوچھا مائی صاحبہ نے حضور آپ کا تو خطاب تھا محل میں، آپ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ کہا کیا پوچھتی ہو، بس پہلے ایک سوال کا جواب دے، تیرے گھر میں ہو کیا رہا ہے؟ تیرے گھر میں
ہو کیا رہا ہے؟ مائی پوچھنے لگی حضور آپ کا بیان تھا محل میں، آپ نے وہاں جانا تھا. فرمایا یہ چھوڑ، بتا گھر میں کر کیا رہی ہو؟ کون سی عبادت ادا ہو رہی ہے؟ کون سے نفل پڑھے جا رہے ہیں؟ کون سی تلاوت ہو رہی ہے؟ کون سا ذکر ہو رہا ہے؟ کہا ہوا کیا اے شہنشاہ بغداد حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، ہوا کیا؟ فرمایا کیا پوچھتی ہو، میں محل کی طرف بیان کرنے جا رہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مصطفیٰ کی ذات ابو بکر صدیق کے ساتھ، عمر فاروق کے ساتھ، عثمان غنی کے ساتھ، امیر کائنات مولا علی کے ساتھ تیرے گھر کی طرف آ رہے ہیں. کہا عبادت کون سی ہو رہی ہے کہ حضور شیخین کے ساتھ تیرے گھر کی طرف آ رہے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو آئے، مائی صاحبہ رو پڑیں. کہا حضور کیا پوچھتے ہیں؟ محل میں آپ کا بیان تھا، حضور کے ذکر کی مجلس تھی، بس اس آس کے ساتھ کہ میرے مصطفیٰ کا ذکر ہے، میرے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھی جائیں گی، درس قرآن ہوگا، درس حدیث ہوگا، بس اس تڑپ کے ساتھ گئی. دربانوں نے روک دیا، بس مجھے میرا دل ٹوٹ گیا، دل شکستہ ہو گیا. اور میں عرض کرتا ہوتا ہوں بھئی ہمیں بلانا ہی نہیں آتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امتی حضور کو بلائے اور حضور نظر رحمت نہ فرمائے. آئے نہ نہ نہ، میرے مصطفیٰ کا یہ تیور نہیں ہے. اس لیے دوستان محترم، جب بھی کسی بھی مجلس میں بیٹھیں، پہلا قرینہ کیا ہے؟ ادب. اور دوسری یہ نیت اور اپنی توجہ یہ کیا کریں کہ حضور گنبد خضرا سے مجھے دیکھ رہے ہیں. اور قاضی ایاز علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور سید عالم علیہ السلام کی مجلس ہوتی ہے، حضور اگر کرم نوازی فرمائیں تو خود بھی تشریف فرما ہو جاتے ہیں، اگر نہیں تو حضرت قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ کم از کم یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہر محفل میلاد مصطفیٰ حضور کی نظر رحمت میں ہوتی ہے. دوستان محترم، اس لیے صرف یہ نہیں کہ ہم روایتی طور پہ آئے، پڑھا سنا چلے گئے، نہیں، ہم نے یہاں سے کچھ لے کے جانا ہے. ہم میں سے ایک وہ ہے جو بنفس نفیس حضور کی بارگاہ میں چلا جائے گا، لیکن کیا پتا کوئی ایسا بھی بیٹھا ہو کہ جس کی خواب میں حضور خود تشریف لے آئے. جی اللہ کرے، اب یہ تو ایک وسیلہ ہے، ایک جائے گا. اللہ کرے اس محفل کا صدقہ ہم سب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں. جی بیت اللہ شریف کی زیارت کریں اور ذہن میں رکھیں ادھر جانے کے لیے یہ وسائل، یہ ظاہری وسائل کوئی ضرورت نہیں ہے. جب کرم ہوتا ہے نا، بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، قسم با خدا جب نظر ہوتی ہے بندے کے پاس کوئی ایسا معاملہ نہیں، زیادہ راہ نہیں ہے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے بندوں کا پاسپورٹ بھی نہیں ہے، 15 دن کے اندر پاسپورٹ بنتا ہے اور بندہ مدینے چلا جاتا ہے. جی نیت سچی، تڑپ سچی رکھیں. دوستان محترم، یہ ماہ شعبان المعظم اور رمضان المبارک شریف اس کی ابتدا ہے، اور یہ شعبان جو گزر رہا ہے، بلکہ گزر گیا ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ سید عالم علیہ السلام نے اس ماہ مبارکہ کو کیا فرمایا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے. اچھا، میں نے بڑی اس کے اوپر دیکھی، تحقیق بھی ہے میری، کہ حضور سارے مہینے سونے ہیں اور ہمارے لیے ربیع الاول شریف کا مہینہ بڑا سونا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے. اب چاروں طرف نظر دھڑائیں نا تو پھر آپ کو یہ ضرور سمجھ آئے گا کہ اس مہینے میں کوئی ایسا ضرور ہے جو مصطفیٰ کے بہت قریب ہے. جی وہ ضرور اس ماہ مقدس میں آیا ہے، مصطفیٰ کو وہ اتنا عزیز ضرور ہے، اتنا پیارا ضرور ہے، اتنا قریبی ضرور ہے کہ مصطفیٰ نے اس سارے نفس مبارکہ کی وجہ سے اس پورے مہینے کو کیا فرمایا؟ میرا مہینہ ہے. اگر چاروں طرف نظر دھڑائیں تو ایک ہے جس کی ولادت اس ماہ مبارک میں ہوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے جس کے متعلق مصطفیٰ نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین.
حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. بس یہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ سید عالم علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کو فرمایا کیا ہے؟ شعبان میرا مہینہ ہے. دوستان محترم، اس کی جو خوبصورتی ہے اور اس ماہ مبارکہ میں سید عالم علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوتا؟ اصحاب پیغمبر فرماتے ہیں، سید عالم علیہ السلام کے اصحاب فرماتے ہیں کیا کہ حضور علیہ السلام عبادات میں اس قدر مشغول ہوتے، مصروف ہوتے، محسوس نہیں ہوتا. حدیث مبارکہ کی نص سے ثابت ہے کہ سید عالم علیہ السلام اس پورے ماہ مبارکہ میں اس طرح عبادت فرماتے جیسے رمضان میں فرماتے. جی اب ہم حضور سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ شعبان ہے، حضور کثرت کے ساتھ اس میں روزے رکھتے، یعنی کہ صحابہ کرام پوچھتے اس میں روزے رکھنے کی وجہ، تو حضور سید عالم علیہ السلام اکثر روزے سے ہوتے. میرے سمیت ہم جتنے بیٹھے ہیں، حضور سے محبت کا دعویٰ بھی ہے، مدینہ جانے کی خواہش بھی ہے، لیکن کیا ہم اس ماہ مبارکہ میں کوئی ہم میں سے ایسے دوست ہیں جنہوں نے روزے رکھے ہوں؟ ماشاءاللہ کرنوازی ہوتی ہے، لیکن اکثریت مجھ جیسے لاپرواہ بندے ہیں. تو کوشش کریں دوستان محترم، حضور کی محبت کا دعویٰ تبھی اچھا ہے جب عمل بھی ہو. اور یہ آج کے دن کے حوالے سے بڑی خوبصورت مجلس، 14 فروری بھی ہے اور سوشل میڈیا سے آپ سب کا تعلق ہے. عجیب و غریب سا دن جسے توبہ نعوذ باللہ اسلام میں جس کی گنجائش ہی کوئی نہیں، اور سید عالم علیہ السلام سے زیادہ. اور یہ ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے کیا یہ خباثتیں، کیا یہ بے حیائی ہیں؟ جی سید عالم علیہ السلام نے جس عورت کو قدموں سے اٹھا کر سر پہ بٹھایا، جس عورت کو سید عالم علیہ السلام نے عزتیں عطا فرمائی. جی اگر ماں ہے تو پاؤں کے نیچے جنت ہے، اگر بیوی ہے تو آدھا ایمان ہے، اگر بیٹی ہے تو سید عالم علیہ السلام نے رحمت فرمایا، اور اگر بہن ہے سید عالم علیہ السلام نے مرد کی غیرت فرمایا. جی اور ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے عجیب و غریب خرافات چل رہے ہیں. اور یہ انسٹیٹیوٹ جو آج کے دن ہمارے لیے سجایا گیا ہے، اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے یہ جو خرافات کے ایام ہیں، ان ایام میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور پیدا کرتا ہے کہ آپ کے لیے آخرت کا سودا خریدنے کے لیے کوئی نہ کوئی دکان ضرور سجاتا ہے، کوئی نہ کوئی بازار ضرور سجاتا ہے. اب دیکھیں نا، کئی سڑکوں پہ، کئی روڈز پہ، کئی شاپس پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. نوجوان دوست مارٹس پہ چلے جائیں، نوجوان دوست کن معاملات میں مصروف ہیں. لیکن خوش قسمتی نہیں میری اور آپ کی، جس وقت بے راہ روی کا شکار لوگ معاذ اللہ ایسے ایسے معاملات میں مصروف ہیں، اور حضور نے مجھے اور آپ کو اپنے ذکر میں مصروف رکھا ہوا ہے. کرم نوازی ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ نے انسٹیٹیوٹ عطا فرمایا کہ ہم اس انسٹیٹیوٹ میں بیٹھ کے مصطفیٰ کریم کا ذکر سن اور سنا رہے ہیں. دوستان محترم ذہن میں رکھیں، عزت حضور کی محبت میں ہے، عزت حضور کی سنت میں ہے، عزت حضور کی پیروی میں ہے. جس شخص نے بھی، مسلمان خصوصاً جس مومن نے اپنے محبوب کے دامن کو چھوڑا، وہ بربادی کی طرف گیا ہے. وہ کوئی بھی ہے، آپ مکہ مدینہ سے لے کر آپ قیامت تک ہر جگہ کے احوال کو دیکھ لیں، جس شخص نے بھی اپنے مدار کو، اپنے مصطفیٰ کو، اپنے آقا و مولا کے دامن کو چھوڑا ہے، سوائے تباہی و بربادی کے اس کا کوئی معاملہ نہیں ہوا. اس لیے آئیے اس مجلس میں یہ عہد کریں، اس مجلس میں خود سے یہ وعدہ کریں. دیکھیں، میں آپ سے چھپ کے گناہ کر سکتا ہوں، آپ مجھ سے چھپ کے گناہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک آنکھ ہے جو آپ کو ہر جگہ دیکھتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا آخری کمرے میں لے گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا اپنے بت کے اوپر تو پردہ ڈال لیا، میرے رب کی آنکھ کو بند کون کرے گا؟ ایمان یہی ہے نا. مومن کی پہچان کیا ہے کہ اسے اگر اجتماع میں اپنا رب یاد ہو تو تنہائی میں بھی اپنا رب یاد ہونا چاہیے. حضور کی محبت یہی ہے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم حضور کی محبت کی دعوے تو کرتے ہیں، اور میں یہ ہر مجلس میں عرض کرتا ہوتا ہوں، یار
کہ ہم ہر مجلس میں یہ دعوے کرتے ہیں غلامی رسول میں موت پہ قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں حضور کی سنت پہ عمل کرنا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں اپنے ماں باپ کا ادب کرنا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں جھوٹ چھوڑنا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں اپنی نظروں میں حیا پیدا کرنا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں اپنے مسلمان بھائیوں سے نفاق چھوڑنا قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں اپنے محلے داروں کے ساتھ حسن سلوک قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بھئی یہ کیسا عشق ہے کہ زندگی تو قربان ہے حضور کے قدموں پہ، اپنے نفس کو چھری کیوں نہیں پھرتی، اپنا نفس ذبح کیوں نہیں ہوتا؟ ماں اور باپ اور ہم میں سے بڑے بڑے ایسے عاشق تشریف فرمائیں، محفل ہو نا، ماں مر گئی، اے جی 2 شیر ماں دی شان دے پڑے ہو، وہ اللہ کے بندو جب زندی تھی جی باپ کے 2 شیر پڑے ہو، وہ جب زندہ تھا حیات تھا تب تو اس کی 4 پائی گراج میں پڑی ہوئی تھی، کبھی سلام دعا کبھی گوارا نہیں کیا جی، کبھی پاس بیٹھ کے پوچھا ہی نہیں اماں جان کیا حال ہے، مر گئی قلوں کے اوپر ہوا ہو رہا ہے، اس بعد مرنے کے بعد اس کے معاملات ہو رہے ہیں۔ اس لیے دوستان محترم اصل محبت یہ ہے، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب فرماتے ہیں کہ میں محمد کی یہ خواہش ہے کاش ایسا ہوتا میں عشاء کی نماز کے فرض پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی، میں مصلی چھوڑ کے اپنی ماں کی آواز سننے جاتا۔ غلامی رسول میں یہ دیکھیں یہ نعرے نہیں، میں داڑھی رکھ کے سر پہ اچھا قلہ پہن کے سونا جبہ پہن کے پیر طریقت رہبر شریعت لکھوا کر حضرت علامہ مولانا ناتخواں نقیب لکھوا کر میں آپ کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں، اپنے رب کو دھوکہ دے سکتا ہوں، مصطفیٰ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ جس علی سے محبت کرتے ہیں اسے دھوکہ دے سکتا ہوں، جس حسین سے محبت کرتے ہیں انہیں دھوکہ دے سکتا ہوں، نہیں دے سکتا۔ دوستان محترم اس لیے اپنے ظاہری لبادے کو چھوڑیے۔ آئیے آج کا دن جس خباثت کو عام کیا جا رہا ہے اس خباثت کے خلاف اپنے گھروں سے یہ جہاد شروع کریں، ذہن میں رکھیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائیں، روایت میں آتا ہے ایک اجنبی عورت آئی جس کا لباس بڑا عجیب و غریب تھا، وہ آئی نا تو سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے کوئی سوال کرنا تھا، تو آپ سید عالم علیہ السلام نے نظریں نیچے کی اور اس عورت سے کہا جا اندر میری بیٹی سے ایک سوئی لے کے آ، ایک سوئی لے کے آ۔ وہ اندر گئی نا تو جناب مخدومہ کائنات صدیقۃ القبریٰ حضرت سیدہ بنت زہرا بنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام، آپ سیدہ کائنات نے اس آنے والی عورت سے بھی حجاب کیا، پردہ کیا۔ وہ باہر آئی، حضور کی بارگاہ میں سوئی پیش کی، حضور سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو پہلا سوال کرنا تھا چھوڑ دیا۔ اب عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اس ایک بات کی سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا کیا کہتی ہو؟ عرض کی آپ کی بیٹی بھی عورت ہے، میں بھی عورت ہوں، میں حجرہ میں گئی آپ کی بیٹی نے مجھ سے پردہ فرمایا، وجہ کیا؟ فرمایا اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ تیرا لباس ایسا ہے کہ میری بیٹی مجھ محمد کی بیٹی بھی تجھ سے حیا کر رہی ہے تو میں کیوں نہ کروں۔ اب اسے سمجھ آ گئی کیا کہ میرا لباس اچھا نہیں ہے، ہاتھ جوڑ کے عرض کی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ دوستان محترم ہم نے اپنے گھروں میں اس مجلس کا اس محفل کا اصل لنگر یہی ہے کہ ہم یہاں سے حضور کی تعلیمات کو لے کے جائیں، سنت مصطفیٰ کو لے کے جائیں، لیکن اگر ہم نہیں لے کے جاتے، فقط اگر میرے سمیت ہم لنگر شریف عمرہ کے لیے سب ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم یہاں سے حضور کی تعلیم نہیں لے کے جاتے، مدینہ تو چلے گئے، محشر میں کس نگاہ سے کس چہرے سے حضور کی بارگاہ میں جائیں گے؟ دوستان محترم اس لیے کوشش، اور روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آ رہے تھے، آتے آتے نا ان کی نظر ایک دروازے میں پڑی، وہ دروازہ کھلا تھا، ایک بی بی اپنے گھر کی صفائی کر رہی، روایت میں آتا ہے کہ اس کی پنڈلی ننگی تھی، کیا پنڈلی ننگی تھی، وہ صحابی ان کی نظر وہ جو عورت تھی اس کی پنڈلی پہ پڑی، جب پڑی نا
تو حضور کی بارگاہ میں جاتے جاتے واپس پلٹ آئے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، کئی دن گزر گئے. ایک دن حضور نے پوچھا بھی صحابہ میرے فلاں صحابی کی خبر ہے کوئی؟ عرض کی یا رسول اللہ کافی دنوں سے آئے نہیں. فرمایا پتہ کرو. جب پتہ کیا تو وہ صحرا میں چلے گئے، اللہ سے توبہ کر رہے ہیں. جب وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے نا، اب وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی، پوچھا گیا کہ آپ اتنی دنوں سے آئے کیوں نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک دن میں آپ کی بارگاہ میں آ رہا تھا، آتے آتے میری نظر ایک عورت کی پنڈلی پہ پڑی. میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ جس نگاہ سے میں نے محرم نامحرم کی پنڈلی کو دیکھا ہے وہ نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پہ کیسے ڈالوں. دوستان محترم، مجھے اور آپ کو یہ بڑی خواہش ہے میں مدینہ دیکھوں، میں بیت اللہ شریفہ دیکھوں، مجھے حضور کی زیارت ہو، میں آقا کریم علیہ السلام کی زیارت کروں، اور بڑی میں خوشی سے، میں میرے سمیت کئی اور بڑی خوشی سے یہ نعت یہ شعر پڑھتے ہیں. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. ایک لمحے کے لیے عرض کرتا ہوں اگر حضور آ گئے، کیا میری نگاہ اتنی پاک ہے کہ میں ان نگاہوں سے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ سکوں؟ جی سارا دن موبائل پہ کتنے خرافات دیکھتے ہیں، سارا دن ایل سی ڈیز پہ ڈراماز، ہماری تو صرف نیوز جو ہے نیوز جسٹ نیوز وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے. تو میں اور آپ ہم کیا کیا نہیں دیکھتے ان نگاہوں سے مصطفیٰ کی زیارت. میں عرض کرتا ہوتا ہوں حضور تو بڑے شفیق ہیں، حضور تو بڑے مہربان ہیں، حضور تو چاہتے ہیں کہ حضور میرا ہر امتی میری زیارت کرے. ایمان سے بتائیے جس رب کا محبوب ہے مصطفیٰ، کیا وہ چاہے گا کہ ہر ایرے وغیرہ ہر بری نظر والا مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھے؟ اس لیے دوستان محترم ہم نے اس مجلس سے یہ پیغام لے کے جانا ہے. گنبد خضرا کی زیارت کرنی ہے تو نگاہیں بھی تو پاک ہونی چاہیے. مصطفیٰ کے رخ زیبا کو دیکھنا ہے تو نگاہیں پاک ہونی چاہیے. اگر حضور علیہ السلام سے تکلم بات کرنی ہے، اور حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ایک شعر کا مفہوم ہے، آپ فرمایا کرتے تھے اللہ اگر میری وجہ سے میرے مصطفیٰ کا سر شرم سے جھکنا ہے، اللہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں محشر کے میدان میں جہنم میں پھینک دینا، مصطفیٰ کے سامنے نہ لے جانا. جی دوستان محترم مختصر یہ آئیے آج کی اس مجلس کا جو اصل لنگر شریف ہے، آج کی اس محفل پاک کا جو حقیقی ٹکٹ ہے وہ یہ ہے ہم اپنا تزکیہ نفس کریں. میں آپ سے کہوں، آپ مجھ سے کہیں، اور میرا خیال ہے اس مجلس میں آپ سب مجھ سے اچھے ہیں، آپ سب مجھ سے نیک ہیں، اور جتنے آپ تشریف فرمائے سب سے زیادہ گناہ گار میں ہوں. لیکن دوستان محترم ہم نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے. ورنہ معذرت کے ساتھ ہم یہ کہہ دیتے ہیں بس مختصر آخری میسج میرا، جی میں حضور کی کوملی میں چھپ جاؤں گا، حضور محشر میں ہوں گے، میں بھاگ کے حضور کے سائے کے نیچے چلے جاؤں گا، حضور کے علم کے نیچے چلا جاؤں گا. او بابا ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھو. حضور کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے اذن کی ضرورت ہوگی. ایسا نہ ہو کہ ساری ہماری ساری زندگی فرعون جیسی گزرتی ہے، اور ہم چاہتے کیا ہیں؟ موت کے وقت ایمان قبول ہو. بہت اچھی دعا ہے، بڑی اچھی دعا ہے یار. پھر بھی کسی دکان پہ جاتے ہو، گھر سے کوئی نہ کوئی رقم تو لے کے جاتے ہو نا. کم از کم ہم نے جانا ہے، حضور کی بارگاہ کی زیارت کرنی ہے، حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، حضور کے رخ زیبا کو دیکھنا ہے، محشر قائم ہونا ہے. سب ٹھیک ہے، لیکن ذہن میں رکھیں وہاں جانے سے پہلے بھی اذن خدا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے اذن کی ضرورت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے کم از کم ہمیں اتنا ضرور کرنا چاہیے. ہم نمازی بھی اتنے پکے نہیں ہیں، ہم کوئی زبان کے بھی اتنے صاف نہیں ہیں، ہم نگاہوں کے بھی اتنے پاک نہیں ہیں، ہماری سماعتیں بھی اتنی پاک. اور بدبختی کا عالم یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے دوست صرف اپنی نمازوں پہ فخر کرتے ہوئے دوسرا گناہ کر جاتے ہیں. جی میں بہت بڑا عاشق ہوں، کوئی نہیں اتنے گناہ کی خیر ہے. نہ دوستان محترم نہیں،
حضرت امام علی علیہ السلام آپ کا قول صادق ہے. مولا فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے تم چھوٹا سمجھ کے کرتے ہو. سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جسے تم چھوٹا سمجھ کے کرتے ہو. اس لیے دوستان محترم اپنا تزکیہ کرنا ہے. یہاں سے ہم نے جو لنگر لے کے جانا، نعت خوانی انشاءاللہ ہوگی، حضور کے تذکرے ہوں گے، حضور کی باتیں ہوں گی، لیکن اس ممبر کا منصب یہ ہے میں اور آپ مل کے ہم آپس میں ایک دوسرے کا تزکیہ کریں. آپ میرے بھائی ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں. آپ میرے بزرگ ہیں، میں آپ کا بچہ ہوں. ہم ایک دوسرے کا تزکیہ کریں. صرف یہ نہیں ہے کہ گھبراؤ نہ مسلمانوں، حضور نے ایسے کر دینا. ذہن میں رکھیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے انسان اور جن کس لیے پیدا فرمائے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی عبادت کے لیے فرمائے ہیں. قرآن کی نص ہے، کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، قرآن کی نص ہے. اس لیے دوستان محترم ہم نے یہاں سے آج کی اس مجلس کا لنگر لے کے جانا ہے. ہم نے حضور کی شریعت کی پابندی کرنی، کوشش کرنی ہے. میں ہوں، حالانکہ میری فیلڈ ہے، مجھ سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن کوشش کرنی ہے. ہر گناہ کے بعد کم از کم ندامت ضرور ہونی چاہیے. خدا نہ خواستہ ہم اس نہج پہ نہ پہنچ جائیں کہ ہمیں گناہ ہی نہ آئے. اور یہ بدبختی کی نہج ہے، یہ بدبختی ہے کہ انسان گناہ کرے اور انسان کو محسوس ہی نہ ہو گناہ کر. اور یہ بدبختی ہے. حدیث مبارکہ پڑھ کے دیکھیں. اور ہم میں سے کئی ایسے، میں اپنی بات کرنے لگا ہوں، نماز چھوٹ جائے ہمیں اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا. یہ بدبختی ہے. چھوٹ جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، چھوٹ گئی، لیکن اگر اس کا احساس بھی نہیں ہے بدبختی ہے. گالی نکل گئی منہ سے، کوئی بات نہیں، گالی نکل گئی، لیکن اگر احساس بھی نہیں ہے کہ مجھ سے یہ گالی نکل گئی، میں نے توبہ کرنی ہے، یہ بدبختی ہے. جھوٹ بولا گیا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ ہو جاتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، لیکن جھوٹ بولنے کے بعد اگر احساس نہیں ہے یہ بدبختی ہے. کسی بہن بیٹی کی طرف بری نظر چلی گئی، شیطان کا ورغلاوا تھا، ہو گیا، یہ بدبختی نہیں. بدبختی یہ ہے نظر پڑنے کے بعد بھی میں مسکرا کے کہوں اپنے گناہ پہ فخر کروں، یہ بدبختی ہے. اس لیے دوستان محترم کوئی گناہ ہوتا ہے وہ رب بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے. جب بھی کوئی گناہ ہو اسی وقت ندامت محسوس کرو. اگر ندامت نہیں ہے پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو. مجھے اپنے رب کا کوئی حیا ہے ہی نہیں، مجھے اپنے رب کی کوئی شرم ہے ہی نہیں، مجھے اس چیز کا احساس ہے ہی نہیں. پھر ذہن میں رکھیں جب میں نے رب کو اس قدر چھوڑ دیا تو پھر کل رب پہ شکوہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک مجھے آپ کو جتنا بھی ہم نے پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ قبلہ پیر سید اویس علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑے ہی احسن انداز میں بیان فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ اس بیان پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات، اپنے ایوان سے اگلے ثنا خوان کو آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. شہر فیصل آباد کا حسین نام پورے پاکستان میں اپنی پوری قوت کے ساتھ گونجنے والی آواز جناب محترم محمد محسن علی بہادر اپنی حاضری پیش کریں گے. مل کے نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ